بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ کو 27 رجب مبارک کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر ہم 27 رمضان المبارک کو روزہ رکھتے ہیں تو اس کا کیا فضیلت ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ رجب المبارک کی فضیلت کیا ہے اور ہم اس کے ادب اور احترام کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کو باقی تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نے رجب کے مہینوں کو بھی باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جس طرح سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو اسی طرح شعبان کا مہینہ سارے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور جس طرح رب تعالیٰ ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، تو اللہ پاک سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، وہ اللہ اکبر ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہ برکت والے مہینے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے کا ادب و احترام کرے گا میں اس کو عزت کا تاج پہناؤں گا، اور جو اس کی عزت نہیں کرے گا فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اس کو کوئی عزت نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رجب کا ادب و احترام کیسے کیا جائے؟ رجب کا ادب و احترام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کیسے ادب و احترام کیا جائے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کسی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر اس کو سلوٹ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ادب و احترام ہو رہا ہے۔ اور رجب شریف کا ادب و احترام کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا۔ اگر 4 بندے تاش کھیل رہے ہوں یا جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے کوئی بزرگ آ جائے، اگر ان کے دل میں بزرگوں کا ادب احترام ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بند کر دیں گے۔ اور اگر یہ کھیلتے رہیں، بزرگ آ گئے اور یہ کھیلتے رہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کے دل میں بزرگوں کا ادب احترام نہیں ہے۔ تو بس اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جس بندے کے دل میں رجب شریف کا ادب و احترام ہے، وہ رجب شریف میں گناہ کرنے چھوڑ دیتا ہے اور نیکیوں کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے رجب کا ادب و احترام۔ اور جس نے بھی رجب کا ادب و احترام کیا، رب تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا مبارک زمانہ ہے، ایک وہ بندہ جو مسلمان نہیں تھا، اس کو کسی عورت کے ساتھ محبت ہوگی تو ان کو تنہائی کا موقع ملا، تو وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتے تھے۔ تو اچانک مرد کی نگاہ آسمان پر پڑی تو وہ چاند دکھائی دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ چاند کون سے مہینے کا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ تو وہ ایک دم جدا ہو گیا، کہنے لگا کہ رجب شریف کے مہینے میں ہمارے جو بزرگ اکابرین وہ ادب و احترام کرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، تو میں اس مہینے میں کیسے غلط کام کروں؟ وہ جدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کے ساتھ ملاقات کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ملاقات کے لیے وہاں پر آتے ہیں تو وہ بندہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا میں نے رجب کا ادب و احترام کیا ہے، تو ایک اللہ کا نبی میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہیں کہ اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں تو اللہ مجھے کتنا اجر اور کتنی عزت دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی یہ ہے رجب شریف کا ادب اور احترام کرنے والے لوگ، اللہ پاک ان کو بہت نوازتے ہیں۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں ہمارے ہاں ان چیزوں کا کنسیپٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا مہینہ آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا۔
بلکہ بہت سارے ہم میں ایسے ہیں جنہیں اسلامی مہینوں کا معلوم ہی نہیں۔ انگریزی مہینے کے نام تو ہمیں آتے ہیں لیکن اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کی تاریخ اسلامی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہم اپنے اسلامی مہینوں کے نام ضرور یاد کریں۔ یہ حرمت والے مہینوں کا معلوم ہونا چاہیے، ان کے فضائل کا معلوم ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ ایسے مہینے ہیں کہ جن مہینوں میں اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے اور اللہ کی رحمت عام ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بلکہ اس مہینے میں اگر ہو سکے تو لازمی روزے رکھیں، اور خاص کر کے 27 رجب المبارک کو، اس وجہ سے کہ 27 رجب المبارک کو شب معراج کا دن بنتا ہے، اس وجہ سے اور بھی زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ اور پھر اس کے بعد کیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، تو ہمیں روزے رکھنے کی عادت ابھی سے ڈال دینی چاہیے تاکہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ، اب اس کی فضیلت آپ سن رہے ہیں کہ اس رجب المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جو بندہ رجب شریف کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو 2 روزے رکھتا ہے، فرمایا زمین والے اور آسمان والے اس کے ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور جس نے 3 روزے رکھے اللہ پاک اس کے اور اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان ایک ایسی خندق کھود دیتے ہیں کہ جس کا طول 70 سال کا راستہ ہوتا ہے، یعنی وہ دوزخ سے اتنی دور چلا جاتا ہے جتنے رجب کے تیسرے اگر روزہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا جو 4 روزے رکھے گا اللہ پاک اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے، اور جو 5 روزے رکھے گا فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آگے دیکھیں کتنی کمال بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 روزے رکھے گا قیامت کے روز وہ اپنی قبر سے جب باہر آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور پھر جو 7 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیں گے، اور جو 8 روزے رکھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ رجب شریف کے مہینوں کے روزے کے فضائل ہیں، تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ روٹین سے ہٹ کر اس ماہ مبارک کے ادب و احترام میں نمازوں کی پابندی تو لازمی کریں، ساتھ اس کے روزے بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ اس مہینے میں اندر نوافل بھی ادا کریں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا، اگر آپ کو میری بات مناسب لگے تو آپ اس پر عمل کریں کہ رجب شریف کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گناہ کرنے چھوڑ دیں۔ گناہ کر کے چھوڑنے سے کیا، اور جو 8 روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ یعنی یہ رجب شریف کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کے فضائل ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روٹین سے ہٹ کر اس ماہ مبارک کے ادب و احترام میں نمازوں کی پابندی، تو میرا مطلب ہے کہ ہر صورت لازمی کرنی چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کچھ نوافل بھی ادا کریں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو میری بات مناسب لگے تو اس پر عمل کریں کہ رجب مبارک کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر گناہ چھوڑ دیں، نیکیاں زیادہ کریں۔ گناہ کر کے چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نمازوں میں سستی کرتے ہیں تو آپ وہ سستی چھوڑ دیں، 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پہلے اگر آپ جھوٹ بولتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، غلط کام کرتے تھے، اب وہ آپ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی، کہیں کہ رجب المبارک کا مہینہ تھا، مجھے شرم آتی ہے گناہ کرنے سے کہ میں اس مبارک مہینے کے اندر گناہ نکالوں، اس مہینے کے اندر میں جھوٹ بولوں، اس مہینے کے اندر تاش کھیلوں، شطرنج کھیلوں۔ بلکہ رجب شریف کا مہینہ ادب و احترام، اگر آپ ایسا کر لیں، اگر پہلے کوئی داڑھی منڈاتا تھا آپ داڑھی رکھ دیں، آپ کہیں کہ اگر تم شیو نہیں کر رہے ہو، کہیں یار رجب شریف کا مہینہ ہے مجھے شرم آتی ہے،
ایسے بابرکت مہینے کے اندر بھی میں داڑھی منڈواؤں، یعنی جو بھی گناہ کے کام موجود تھے اس کے اندر رجب شریف کے ادب و احترام میں وہ گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے جو رب کے مہینے کی نسبت کی وجہ سے اگر اس مہینے کی تعظیم کرے گا اور اس میں گناہوں کو چھوڑ دے گا، نیکیاں زیادہ کریں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز میں اس کی تعظیم کروں گا اور اس کو عزت کا تاج پہناؤں گا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، میں آپ تمام دوستوں سے، تمام اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ 27 28 ابھی دن تھوڑے ہی ہیں۔ آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ رجب کا مہینہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اب شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب یہ جو آخری چند دن بچے ہیں اس میں تو ضرور روزہ رکھیں، لازمی آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، نماز، اپنی نماز کی پابندی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور خاص کر کے 27 رجب کا وہ تو لازمی آپ روزہ رکھیں۔ اور اس ماہ مبارک میں جتنا بھی ہو سکے نیکیاں کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نفلی روزے رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔